علیکم جی، میں ہوں محمد فیصل اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھیں۔ ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہے ہیں کہ لاہور کے علاقے ڈیفنس میں 11 نومبر کو پیش آنے والے کار حادثے کے ملزم ڈرائیور عفنان شفقت کو عدالت نے 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر جو ہے وہ جیل بھیج دیا۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ کو بتاتا چلوں کہ لاہور میں ڈیفنس فیز 7 کا جو اس کا علاقہ ہے ڈیفنس کا، وہاں پر ایک 17 سالہ عمر تھی عفنان شفقت، جو کہ ایک اسٹوڈنٹ تھے۔ تو انہوں نے کار کا حادثہ ہوا، کم عمر کی وجہ سے ان کا جو ہے وہ ڈرائیونگ جو ہے وہ 7 سال چل رہے تھے، گاڑی کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، تو انہوں نے جو ہے وہ ٹکر لگی، جس کے بعد 6 لوگ جو ہیں وہ ایک ہی خاندان کے وہ فوت ہو گئے۔ اس کے بعد جو ہے جب عدالت کے سامنے اس کو پیش کیا جاتا ہے تو عدالت میں پوچھا جاتا ہے جناب کہ ملزم کو آپ چیئر پہ بٹھا دیں، کرسی پر بٹھا دیں۔ جج صاحب فرماتے ہیں میں نماز پڑھ کے واپس آتا ہوں، پھر اس کی پروسیڈنگ چلے گی۔ تو اس کے بعد جو مدعی ہیں ان کی طرف سے احتجاج کیا گیا کہ اور مدعیان کو جو ہے وہ بہت بڑی رقم جو ہے وہ دینے کی کوشش کی گئی کہ آپ جو ہے وہ اتنے کروڑ پیسے لے لیں اور آپ ہمارے جو ہے ملزم کو چھوڑ دیں۔ وہ ایک پراپرٹی ڈیلر کا بیٹا ہے عفنان شفقت، تو جو کہ اے لیول کا اسٹوڈنٹ تھا۔ تو فیز 7 میں ہونے والا یہ دردناک واقعہ جس میں وکلاء کی طرف سے پیش کیے گئے، انہوں نے کہا کہ عفنان شفقت جو ہے وہ کم عمر ڈرائیور عفنان شفقت عوان کو موقع پر ہی گرفتار کر لیا گیا تھا، جبکہ زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا گیا تاہم وہ جانبر نہ ہو سکے۔ ٹریفک ترجمان رانا عامر نے اردو نیوز کو بتایا تھا کہ یہ واقعہ ڈیفنس فیز 7 میں رات گئے پیش ہے، جس میں 6 افراد جو ہیں وہ جان کی بازی ہار گئے۔ اس کے بعد جو ہے عدالت کا موقف تھا کہ ملزم کے خلاف مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات جو ہیں وہ شامل کی جائیں اور ملزم سے تفتیش کے لیے جو ہے جسمانی ریمانڈ دیا جائے۔ اس پر عدالت کا استفسار کیا کہ کیا اس سے پہلے جوڈیشل مجسٹریٹ نے جسمانی ریمانڈ دیا تھا، جس پر مدعی کے وکیل نے کہا کہ پولیس نے پہلے ریمانڈ مانگا ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ملزم سے ابھی کچھ ریکور نہیں ہوا، اسے جسمانی ریمانڈ دیا جائے۔ عفنان کو جو ہے وہ 6 روزہ جسمانی ریمانڈ پر جیل میں بھیجا گیا۔ تو عفنان شفقت جو ہیں وہ ایک کم عمری کی وجہ سے ایک جو ڈرائیور جو ہیں وہ ایک بہت بڑا حادثہ ہوا، تو لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے جو ہے وہ جتنے بھی لائسنس کے بغیر یا کم عمر ڈرائیورز ہیں بہت بڑا کریک ڈاؤن چل رہا ہے۔ عدالت نے حکم دیا کہ کم عمر اور لائسنس کے بغیر کوئی بھی جو ہے وہ گاڑی نہیں چلا سکتا۔ تو پنجاب میں بہت بڑا کریک ڈاؤن جاری ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پشاور میں پاکستان تحریک انصاف کے جو ہیں وہ سیاسی گرمیاں کافی تیز چل رہی ہیں، جس میں سے شیر افضل مروت صاحب ہیں، وہ لیڈ کر رہے ہیں۔ ورکرز کنونشن کا شیڈول جاری ہوا ہے، جس میں 22 نومبر کو تحصیل متھرا، 24 کو پشاور اور 25 کو اپر دیر، 26 کو کرک اور 3 دسمبر کو بنیر میں ورکرز کنونشن ہوں گے۔ یہ شیڈول آ چکا ہے۔ سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف عمر ایوب کے والد صاحب سابق وزیر خارجہ گوہر ایوب وفات پا چکے ہیں، اور جب وہاں شیخ رشید صاحب پہنچے تو انہوں نے سیاسی جو ہے وہ ایک معاملات پر تو بات نہ ہو سکی، تو تدفین کے لیے سیاسی مذہبی شخصیات وہاں پہنچی۔ شیخ رشید صاحب کی ملاقات جو ہے وہ بھی عمر ایوب صاحب سے ہوئی، انہوں نے ان سے تعزیت کی، ان سے جو ہے وہ سیاسی بات چیت کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم اتنا بڑا بیانیہ جو ہے وہ بنانے کی ضرورت ہے کہ آنے والے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف جو وہ میجورٹی لے کر آئے پنجاب میں، KPK میں اور مرکز میں، جس پر جو ہے وہ ایک شیر افضل مروت صاحب جو ہیں ان کا سامنے آیا کہ وہ بہت بڑی جو ہے وہ ایک تگڑے کمپین چلا رہے ہیں KPK میں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے علی نواز عوان صاحب کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا، وہ جو تقریباً 10 دن سے وہ لاپتہ ہیں، نہ ہی ان کو کسی عدالت میں پیش کیا گیا ہے اور نہ ہی ان کی جو ہے وہ ایک گرفتاری کو جو ہے وہ سامنے لایا گیا کہ وہ کس وجہ سے، حالانکہ ان پر کوئی FIR درج نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک اتحاد بنا رہی ہے بلوچستان میں۔ میاں صاحب اور ان کے جو سیاسی لیڈران ہیں وہاں پہنچے ہیں، سیاسی لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اس سے پہلے MQM جو ہے وہ کراچی میں وہاں ان کا ایک وفد گیا،
تو MQM کا جو ہے وہ ذاتی عمرہ پہنچا۔ یہ کھچڑی پک رہی ہے کہ آنے والی حکومت جو ہے وہ ایک الائنس بنایا جائے گا، انتخابی الائنس جو ہے وہ الیکشن کے بعد ہوگا، لیکن اس سے پہلے جو طے شدہ چیزیں ہیں ان پر کام ہو رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ساری سیاسی جماعتیں 16 جماعتوں کا جو گٹھ جوڑ ہے، جس طرح پہلے PDM جو ہے وہ 16 ماہ حکومت رہی۔ بلاول زرداری صاحب جو ہیں وہ جو کہتے ہیں جی موقع دیا جائے، نوجوان قیادت آنی چاہیے۔ میاں نواز شریف صاحب ہیں یا عمران خان صاحب ہیں، 70 سال سے زیادہ عمر کے لوگ جو ہیں ان کو موقع نہیں دیا۔ انہوں نے اپنی خواہشات کا اظہار کیا ہے کہ مجھے پاکستان کا وزیر اعظم بنایا جائے۔ مفاہمت کا بادشاہ آصف زرداری صاحب کی تابڑ توڑ کوشش ہے کہ ان کے جو صاحبزادے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کی ایک جلسہ ہوا پچھلے دنوں، جس میں بہت کم لوگوں نے شرکت کی۔ تو سیاسی میٹنگوں، کارنر میٹنگوں سیاسی جلسے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ابھی تک تو شیر افضل مربت صاحب وہ میدان میں ہیں، علی امین گنڈا پور، اور ان کی جو صوبائی قیادت ہے انہوں نے پشاور ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کیا کہ ہمیں سیاسی جلسے کرنے کی اجازت دی جائے اور ہمیں جو ہے وہ کارنر میٹنگز کرنے کی اجازت دی جائے۔ ابھی تک جو ہے وہ 8 فروری 2024 کو الیکشن ہونے ہیں۔ سیاسی جماعتوں کی کشمکش جاری ہے۔ دیکھتے ہیں کون میدان میں جیتتا ہے، کس کے ووٹ بینک زیادہ بنتا ہے، کون مینڈیٹ لے کے آتا ہے۔ ہمارا چینل دیکھتے رہیں، سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ شکریہ، السلام علیکم۔